بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، 3 اہم خبریں ہیں، ان کا کیپشن ہیڈ لائن میں دے دیتا ہوں آپ کو، اور ان پہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے. ایک اور اہم موضوع ہے جس پہ تفصیل سے بات کریں گے. پہلی خبر یہ ہے کہ ایران میں زلزلہ آیا ہے یا ایران نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے جو زمین تھرا گئی، پہاڑ لہرا گئے. یہ کیسے ہوا ہے؟ دوسری خبر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اور ترکیہ کے صدر طیب اردوغان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں کیا بات طے ہوئی، آپ بھی جاننے کی کوشش کیجئے. اور تیسری خبر ذرا تھوڑی سی ناپسند ہے. وہ خبر اسرائیل میں جو بھارتی موجود تھے، بھارتی سٹیزن، وہ جب سڑک پر شور مچانے والے یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے اظہار محبت کیا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اس دکھ کے موقع پہ، تو اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے ان بھارتیوں کو دھکے دیے اور کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، جاؤ تم یہاں سے. اس قدر تکبر اور اس قسم کی باتیں ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی ہو اس کو زیادتی کہنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ہو، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. اس قوم پہ ہمیشہ عذاب جو ہے وہ اس تکبر کی وجہ سے آئے ہیں. تکبر ایک ایسی چیز ہے جو رب کو بالکل ناپسند ہے. میں نے زندگی میں اس کے تجربے دیکھے ہیں، کیسے کیسے تکبر کرنے والے لوگ جو تھے وہ کیسے ہو گئے. توبہ کرنی چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. اچھا صاحب، ان موضوعات کو چھوڑ کر میں آپ کی توجہ اس موضوع کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ سے آشیرواد حاصل کرنے کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ عاصم منیر جیت گئے، عمران خان ہار گئے؟ چند کمزور دل اور چند منافق اس طرح سوچ رہے ہیں. اور ہماری ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی فائق صاحب اب تو ہر چیز کلیئر ہو گئی کہ ٹرمپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ کو پاکستان کی بہتری منظور ہے تو اب آپ عاصم منیر کے ہاتھ بیعت کر لیجئے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیجئے. وہ ہمیشہ میری رائے بدلنے کے لیے فون کرتی ہیں اہم مواقع پہ. میں نے ان سے کہا یہ بتائیے کہ مولانا مودودی نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ جب حسین نے یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی، جب حسین نے یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی تو کوئی دوسرا یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ ہم اس کی بیعت پہ کیسے چلے جائیں اگر حسین نے بیعت نہیں کی؟ جب تک یہ عمران خان کو رہا نہیں کرتے اور پاکستان میں فیئر الیکشن نہیں کراتے اور قوم کو مثبت ڈائریکشن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، جب تک ان کی بیعت نہیں ہوگی. اچھا سا شعر یاد آ گیا، سنیے کہ جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیغمبر بھی بنے ہیں، جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیغمبر بھی بنیں، ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے ایسی بیعت کی کوشش نہ کیجیے. ہمیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیے کہیں گے کیا ہے حقیقت؟ میں نے کہا دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ جس سرور میں ہیں، اس وقت جو خوش رنگی آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور جو پھلجڑیاں ہیں، اس کی 2 فیکٹر ہیں، 2 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ جو حمایت اس وقت ہے آپ کو، جو خوشی کی بیس ہے آپ کی، وہ جنگ جیتنا ہے جو ہندوستان سے پاکستان نے جیتی ہے، جس میں آپ کا کردار کم، رب العالمین کی حمایت زیادہ ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں. اور دوسرا فیکٹر ہے کہ آپ کو ملاقات کا ٹائم مل گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور آپ اس کو کیش کرا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں واضح نظر آ سکتی ہیں، ہر ایک کوئی دیکھ سکتا ہے. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کا پہلو یہ ہے
کہ یہ دونوں فیکٹر کتنی دیر تک قائم رہیں گے؟ کیا ان کی بنیاد پر پاکستان میں 24 کروڑ عوام کو دھکا دے کر چلائیں گے؟ آپ چلا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا صاحب، میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کا قصہ ختم ہو گیا اور اب عوام کس ڈائریکشن میں جائے، اب عاصم منیر کو فالو کرنا ہے، نہیں، ہولڈ، ذرا اطمینان سے میری بات سنیے، اور اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔ دیکھیے، جس چالاکی سے، ڈپلومیسی سے، حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایران اور اسرائیل کی جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عاصم منیر اور ان کے چند امریکن دوستوں نے ان کی ملاقات کرا دی ٹرمپ صاحب سے، اور ٹرمپ صاحب تو ایسے ہیں، وہ کسی وقت بھی یہ کہہ سکتے ہیں آئی لو یو، اور دوسرے لمحے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہیٹ یو، وہ اس قسم کی شخصیت ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن حقائق دیکھیے، حقائق پہ ہمیشہ نظر رکھیے، کیا وہ اسی چالاکی کے ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بھی دھوکہ دے سکیں گے؟ ایک چیز، دوسری، کیا وہ عوام کو خوف سے، ڈنڈے سے جو ہے حکومت کر سکیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آنے والے دن ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتریں، ایک پوائنٹ ہے میرا، اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کی کسوٹی پہ پورا اترے، تو اس کو ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں تیزی سے آگے بڑھیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ حکمران کو کہہ رہا ہوں، آپ پبلک کی حمایت کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ پبلک کی حمایت کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ پبلک کی حمایت کے بغیر کچھ نہیں اچیو کر سکتے۔ آپ پبلک کی حمایت کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ پبلک کی حمایت کے بغیر کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میری اس بات سے ایگری ہیں تو پھر ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ ڈنڈے باز، وہ خوف اور مال کے ذریعے حکومت بناتا ہے اور اسی ذرائع سے اس کو چلانا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ہمیشہ کچھ سویلین کی اور میڈیا کی حمایت حاصل کر لیتا ہے، اور یہ دیر پا نہیں ہوتی یہ حمایت۔ اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، ٹرمپ کی حمایت اور آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کا قرضہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ 24 کروڑ عوام آپ کے تابع ہو جائیں گے، آپ کی حکومت کو قبول کر لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے، عاصم حکومت چلا رہے ہیں نون اور پی 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 کے کندھوں پر۔ یہ لوگ صرف کرپٹ ہی نہیں ہیں، یہ انتہائی نااہل لوگ بھی ہیں۔ ان کے دیمک زدہ کندھوں پہ آپ کتنے دور جا سکیں گے؟ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے، عاصم منیر نے میڈیا پہ تو کنٹرول حاصل کر لیا، مین اسٹریم میڈیا پہ، لیکن گیند اب سوشل بیانیہ جو بن رہا ہے آج کل، وہ مین اسٹریم میڈیا سے نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے قائم ہو رہا ہے۔ قدرت نے یہاں پہ آپ کا بندوبست کر دیا ہے، اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن پیش نظر رکھیے گا۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ آپ آج تک عمران خان کے خلاف کوئی بھی بیانیہ، کوئی بھی پروپیگنڈا کامیاب نہیں کر سکے، جیسا آپ نے بھٹو کے لیے کر لیا تھا نا کہ یہ غدار ہیں۔ عمران کے ہاسپٹل آپ کو منہ چڑھاتے ہیں کہ نہیں، ہماری وفا یہاں دیکھو، وہ کپ جو ہے ورلڈ کپ، وہ بتاتا ہے کہ یہ کیا شخص ہے، اس کا جسم میں وہ پسینے میں بھیگا ہوا بدن بتاتا ہے، ملک میں رہنا، جبر کو سہنا، گرمی میں جیل میں قوم کے سامنے اسٹیٹ فاسٹ رہنا بتاتا ہے کہ نہیں، تم اس کو غدار ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہاری طرف انگلیاں ہو جاتی ہیں، تم ایکسپوز ہو جاتے ہو اس کو غدار کہنے میں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے، نون اور پی 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 وہ تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ پہ لین کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کس پر لین کریں گے؟ وہ تو تم پہ سوار ہو جاتے ہیں اور اقتدار لے لیتے ہیں۔
تم کس پہ سوار ہوگے, تم کس پہ لین کرو گے, تمہارے ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے. پوائنٹ نمبر 7, کیا آپ ضمیر بیچنے والے صحافیوں اور جھوٹے اعداد و شمار کی بنیاد پر حکومت کریں گے؟ کر سکتے ہیں. خوف کی بنیاد پہ تھوڑا عرصہ چل سکتے ہیں, جھوٹ کی بنیاد پہ بھی تھوڑا عرصہ چل سکتے ہیں, لیکن یہی سارے پوائنٹ جو ہیں یہ آپ کے خلاف نفرت کے شعلے بنیں گے. آنے والا وقت بتا رہا ہے. اگر آپ نے فیئر الیکشن نہیں کرا ہے, کسی طرح سے عمران سے معافی نہیں مانگی, اب آج کل تو آپ کا دماغ 7ویں آسمان پہ رہے نا, یہ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے معافی مانگنے کی, ہم اور معافی مانگے. ذل الہی سبحان سے, ذل سبحانی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے. چلیے معافی نہ مانگے, کم از کم ایسا کر لیجئے پاکستان کی خاطر کہ اپنی آنکھیں کھول لیجئے, حقیقت پسند ہو جائیے. نون اور پی 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 نے آپ کو استعمال کیا ہے, بدنام کیا ہے, آگے بھی وہ آپ کو استعمال اور بدنام کریں گے, اور ان کے علاوہ تیسری کوئی چوائس آپ کے پاس نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اب آپ مانیں ٹال دیں وہ دوسری بات ہے. اچھا صاحب, تو میں یہاں پہ بات ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا درخت بغیر جڑوں کے قائم رہ سکتا ہے؟ خود سوچئے گا, خود کو جواب دے لیجئے گا. سیکنڈ پوائنٹ, دیکھیے ذہنوں میں خوف پیدا کر کے آپ حکومت زیادہ دیر نہیں چلا سکتے. حکومت چلانے کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرنی پڑتی ہے. ذہنوں میں خوف نہیں, دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے تو حکومت چلتی ہے. پوائنٹ نمبر 3, عمران کو جیل میں بند کر کے آپ سڑکوں پہ لوگوں کی حمایت کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگ سڑکوں پر آئیں گے, ابھی ٹھہریں گے تھوڑا عرصہ. وہ اس میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے پاکستانی قوم کا مزاج سمجھیے, عام حالات میں انتہائی سہل پسند لیزی لوگ ہیں, لیکن جب برے حالات سامنے آ جائیں تو ایسا کھڑا کرتے ہیں, ایسے کھڑے تن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دشمن بھی پناہ مانگے. یہ مزاج ہے قوم کا, برے حالات میں پرفارم کرتے ہیں بھائی. اچھا, اور پھر یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں کہ عظیم قومیں کون بنتی ہیں. آپ کسی کو عظیم کیوں کہتے ہیں؟ عظیم آپ اسی کو کہتے ہیں جو برے حالات کا مقابلہ کر کے سامنے آتا ہے. آج پاکستانی قوم اپنے وقت کے سب سے سنگین حالات کا جو ہے مقابلہ کر رہی ہے, سامنا کر رہی ہے, کہ گھر میں آگ, پڑوس میں آگ, پوری دنیا کا پریشر, لیڈر جیل میں, ٹھیک ہے نا, ظالم جو ہیں انہوں نے سب کچھ کنٹرول کیا ہے, بے ضمیر جو ہیں وہ ان کا کھل کے ساتھ دے رہے ہیں, لیکن عوام اسٹیڈ فاسٹ ہے. اس کو آپ نہیں ہلا سکتے. جب تک آپ عوام کا دل نہیں جیت سکتے, عمران کی سیاسی حمایت نہیں کاٹ سکتے, آپ قابل قبول نہیں ہیں. لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت ہے. اچھا, یہ تو یہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اہمیت اس بات کی ہے, یہ نفرت کب شعلہ بنے گی یہ آپ کو وقت بتائے گا. آنے والے وقت میں بہت زیادہ دیر نہیں ہے, اس میں ایگزیکٹ ٹائم پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ, لیکن ڈائریکشن یہی ہے جس طرف پاکستانی قوم جا رہی ہے, اور آپ کی سوچ جس طرف جا رہی ہے. ان کا تھاٹ پروسیس سمجھ لیجئے, ان کی ڈیسٹینیشن کو نظر میں رکھیے, اور ان کی قوت کا وہ لگائیے کہ یہ کہاں کمزور ہیں, کہاں مضبوط ہیں, تو آپ کو ان کی ڈیسٹینیشن کا, ارادوں کا پتہ چل سکتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے, کیونکہ ہمارے ارد گرد ہیں ایسی باتیں کہ وہ پہنچنے نہیں دیتے پیغام. دوست کہتے ہیں یار وہ ملا ہی نہیں, آپ کا نوٹس ہی نہیں ملا تھا. خیر, اگر آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. I thank you very much. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.